السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین اکثر وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اسلاف کے منہج پر ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، بہت ساری جگہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا منہج، یعنی وہ اہل حدیث منہج سلف پر ہیں، ہم منہج سلف پر عمل کرتے ہیں، یہ غیر مقلدین کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اور جو ہے نا، اور لوگ جو ہے نا وہ بدعتی ہیں، سلف کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم خود غیر مقلدین ہی سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ غیر مقلدین کس منہج پر ہیں، کیا ان کا منہج ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، ہمیں کچھ اور بتایا جاتا ہے، ان کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ اندر بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جو لوگوں کو، عوام الناس کو نہیں بتاتے نا، کہ لوگوں کو حق کا پتہ چل جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی تو پھر ان کا دھوکہ، دو نمبری، جھوٹ تو وہ تو واضح ہو جائے گا نا۔ تو یہاں ایک غیر مقلد نے خدا، اس نے ویسے ہی یہ نہیں بتاتا، یقین جانے نا کہ یہ بات ویسے نہیں آتی، اس کے خلاف انہوں نے، میں پہلے کہتا ہوں جب یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے تو حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ان کے خلاف بات کی گئی، پھر انہوں نے وہ حقیقت ساری سامنے لا کر رکھ دی۔ وہ کیا ہے، پہلے سن لیجئے کہ ان کے خلاف کیا کہا گیا۔ وہ جس نے کہا، ان کے بہت بڑے، ان کے میرے خیال میں امام العقیدہ کہتے ہیں اسے، وہ ہے عبداللہ ناصر رحمانی۔ انہوں نے اس غیر مقلد کے خلاف ویڈیو جاری کی، اس سے جو ہے نا وہ بد منہج کہا یا پتہ نہیں اس طرح کا، وہ ہم آپ کو ویڈیو سناتے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ پھر اس کے بعد اس نے حقیقتیں بیان کر دی کہ بھئی مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منہج پر نہیں ہے، تمہارا منہج کیا ہے، اہل حدیث کے کیا، ساروں کا وہ ہے نا وہ رگڑا لگا کر رکھ دیا ہے۔ چلیں پہلے عبداللہ ناصر رحمانی کو سن لیجئے۔ کچھ عرصہ قبل لاہور سے ایک وفد یہاں آیا تھا، غالباً ان میں ایک صاحب تھے زبیر جن کا نام، ہم سے انہوں نے رابطہ کیا اور ملاقات کا وقت چاہا، مگر میں تھوڑا سا پس و پیش کرتا ہوں کسی ایسے ساتھی سے ملنے سے جس کا منہج میرے سامنے واضح نہ ہو۔ تو میں نے اس معاملے میں فوری کوئی فیصلہ نہ کیا، لیکن 2-3 دن میں ہی ان کا منہاج ہمارے سامنے واضح ہو چکا تھا، اور وہ تھا اہل بدع سے تقارب، ان کی قربت، ان کے پاس چل کے جانا، ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرنا، اور وہ تعریفیں بھی دنیا نے سنی تو منہج واضح ہو گیا۔ پھر ہم نے شدت سے انکار کیا اور اس کا وقت نہیں دیا ہم نے۔ سنائیں جب یہ عبداللہ ناصر رحمانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زبیر ہیں، ڈاکٹر زبیر، ان کا منہج میرے سامنے واضح ہوگا کہ یہ اہل بدعت کی، ان کی قربت اختیار کیے ہوئے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی اس طرح کی ان کا اس وجہ۔ اب یہاں ایک بات پتہ چل رہی ہے ان کی گفتگو سے کہ غیر مقلد بھائی بڑے زبردست تقویٰ والے لوگ ہیں، جو لوگ اہل بدعت سے قریب جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے یہ ملنا بھی نہیں چاہتے، اس قدر یہ لوگ پابند ہیں، یہ پتہ چل رہا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے، ڈاکٹر زبیر نے جو حقیقت ظاہر کی ہے کہ یہ مجبر تو کہتے ہیں کہ یہ اہل بدعت قربت اختیار کی ہے انہوں نے، لیکن خود غیر مقلدین کے بڑے بڑے نام لیے، پھر پوری مرکزی جمعیت اہل حدیث، پھر سعودیہ والے، اور پھر سعودیہ سے جو فنڈ آتے ہیں ان کے لیے، وہ بھی ان کے مدارس کہاں سے چل رہے ہیں، وہ ساری چیزیں رکھ دیں۔ ویڈیو بڑی لمبی تھی بہت، لیکن ہم نے وہ چیزیں جو ہے نا ضروری جو باتیں تھیں وہ ہم نے جو ہے نا جمع کی ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ذرا سن لیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ غیر مقلدین منہج کا نام لیتے ہیں، لیکن حقیقت ان کے منہج کی کیا ہے، وہ انہوں نے جو ہے نا پوری طرح کھول کے رکھ دی ہے۔ ذرا سن لیجئے ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کو۔ تو وہ ہوا یہ کہ مہینے کے بعد اچانک ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی، ایک 1.5 گھنٹے کا لیکچر تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ نام بھی لیا ہمارا، اور ساتھ میں وجہ بیان کی جی میں ان سے کیوں نہیں ملا۔ تو اب اس کے بعد کچھ لوگ، مجھے لگتا ہے کہ جن کو پہلے سے کوئی جیلسی وغیرہ تھی، وہ ہوتا ہے، علماء میں معاصرت تو ظاہری بات ہے معروف ہے، تو انہوں نے وہ حضرت شیخ کی اس بات کو پکڑ لیا اور ہمارے خلاف ایک پورا محاذ کھول دیا۔ غلطی مطلب جس کو پوائنٹ آف کیا گیا، وہ غلطی کیا تھی؟ مجھے تو مطلب سوچ کے آپ کہہ لیں کہ جی ہنسی آتی ہے۔ وہ غلطی ہمارے ہر دوسرا عالم دین کر رہا ہے۔ تو حافظ زبیر، میں تو ہر ایک سے یہی پوچھتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہم ملے،
اور منہج کے حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث جو پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے، منہج کے حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، اور پھر منہج کے حوالے سے سعودی عرب کا جو سٹینڈرڈ ورژن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ ویب سائٹ ہے، یہ ویب سائٹ ہی اگر لوگ دیکھ لینا، یہ 2030 کے ویژن 2030 یہ ان کی اپنی مطلب گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح سے یہاں عورتوں کو آگے مطلب ان کی امپاورمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو سعودی عرب کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2016 میں یہ ویژن شروع ہوا، 2030 میں اس نے کمپلیٹ ہونا ہے۔ تو یہ جو وزیر عدل تھے اور ہے کبار علماء کے اب مطلب وہ بھی ہیں، اپنا ممبر بھی ہیں، اس کے علاوہ لاسٹ ٹائم انہوں نے حج کا خطبہ بھی پڑھایا۔ اس وقت ان کو ڈیپیوٹ کیا گیا ہے اس بات کے اوپر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس میں رابطہ عالم اسلامی کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ سعودی منہج ہے، آپ اس کو پروپوگیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور پوری دنیا میں وہ سعودی منہج پھیل رہا ہے۔ مطلب سلفی منہج کیا ہے آج، مطلب انڈو پاک کے اہل حدیثوں سے اگر آپ پوچھیں نا کہ سلفی منہج کیا ہے، تو وہ سعودی عرب کی طرف دیکھیں گے، یہی ہے نا، سارا فنڈز وہاں سے آ رہا ہے، سیدھی سی بات ہے، جتنے مدارس ہیں آپ کے وہاں سے چل رہے ہیں۔ اب سعودی عرب کا منہج اس وقت کیا ہے، وہ نہیں ہے جو مدینہ یونیورسٹی کے چند طالب علم جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کا جو آفیشیلی منہج ہے سلفی منہج، جس کو ان کے علماء نے بھی وہاں پہ ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں رابطہ عالم اسلامی یہاں پہ کیا ہے جو انہوں نے منہج کے نام پہ جمع نہیں کر دیا، یہ سب سعودی عرب میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، اب یہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت یہ ہو رہا ہے، یہاں بدھ کے لوگ موجود ہیں، یہاں جو ہے وہ اہل تشیع موجود ہیں، یہاں پہ کرسچنز موجود ہیں، یہاں ہندو موجود ہیں، یہاں جیوز موجود ہیں، سارے مل کے جفیاں ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ منہج کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ نے مطلب آپ تو اپنے لوگوں کو برداشت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے لوگوں کو، اور انہوں نے صوفی جمع کر لیے، روافظ جمع کر لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وقت دکتور محمد بن عبد الکریم عیسیٰ جو ہے نا اس کو لیڈ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سوامی جی بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا اب یہ ہمارے وہ سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ موجود تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جو قیادت ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہے ان اجلاسات میں، اور وہ سارا منہج ان کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ منہج بیان کیا ہو رہا ہے، اس کی پریکٹس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ منہج جو ہے نا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی انٹرفیتھ آپ نے ہارمنی کی بات کرنی ہے، اور آپ نے سب کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے رکھنا ہے، اور آپ نے ٹالرنس پیدا کرنی ہے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہودی کو برداشت کریں، ہندو کو برداشت کریں، سکھ کو برداشت کریں۔ سدگرو کو دیکھ لیں، سدگرو کے ساتھ تصاویر آئی ہوئی ہیں ان کی، اپنا کیا نام ہے، دکتور محمد بن عبد الکریم عیسیٰ کی۔ تو یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے نا، اس کی رابطہ عالم اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ اچھا یہ تھوڑا سا یہاں سے اگر میں پلے کروں نا، تو یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کی مشترکہ اقدار فورم تھا جو ریاض میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں حال کے اندر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام مسجد کے ساتھ وہ فلاں یہ پل بنا رہے ہیں جی۔ تو آج صبح جو ہے وہ پی ٹی آر وہ بھی نظر آ رہے تھے۔ تو یہاں تمام نامور رہنما ہیں ہندوستان سے، سوامی جی بدھ رہنما بھی ہیں۔ تو یہ معجزہ ہو گیا کہ یہ سارے لوگ متحد ہو گئے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ منہج ہے، اب لوگوں کو بتانا چاہیے کہ 2030 کا جو ویژن ہے اس کے تحت یہ اب ہر سال ہو رہی ہیں، یہ ہر سال ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں مختلف لوگ آ رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ شیخ عبداللہ، ہاں ٹھیک ہے، محمد مختار جمعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں یہ آیت اللہ شیخ احمد مبلغی ایران سے آئی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے، یہ بھی سلفی ہیں، اور شیخ فضل الرحمان صاحب بھی پہنچی ہوئی ہیں ماشاء اللہ، یہ سارا سلفی منہج ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ یہ سوچیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سعودی عرب تو پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 27 وہ کہتے ہیں جی مسالک، ہم نے میثاق مکہ کے اندر پڑھا تھا نا کہ 27 مسالک انہوں نے جمع کر لیے۔ تو اب تو وہ ادیان کو بھی جمع کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ ہندوستان کا دورہ کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا محمد بن عبد الکریم عیسیٰ نے رابطہ عالم اسلامی کے سربراہ کا بھارت میں، اب انہوں نے اب یقین مانے انہوں نے حج پڑھایا ہے، اور ساروں نے ان کے پیچھے حج پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہاں پہ یہ کہاں بیٹھے ہوئی ہیں, ہمارے جیسا اگر کوئی یہاں بیٹھ جاتا تو اس کا کیا حشر کیا جاتا. تو ناظرین کرام آپ نے سنا کہ حافظ زبیر صاحب نے وہ تصاویر سامنے رکھی ہیں کہ بھائی میں تو مفتی طارق سے ملا, مفتی تقی عثمانی سے ملا, مفتی منیب الرحمان سے ملا, اس کی وجہ سے عبداللہ ناصر الرحمانی مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے کہ یہ اہل بدعت سے ملا ہے. ہاں, اور خود ان کا حال یہ ہے, ان کی مرکز جمعیت اہل حدیث کا یہ کہتا ہے اہل بدعت وہاں عیسائیوں سے, یہودیوں سے, مسلمانوں کے دشمنوں سے, اسلام دشمنوں سے ملا جا رہا ہے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں جو ہے نا کوئی ان پر فتویٰ نہیں ہے, وہ اہل حق ہیں, وہ موحد ہیں, سب کچھ ہیں. لیکن جہاں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ علماء دیوبند درمیان میں آ جائیں یا ان کا کوئی مسئلہ آ جائے تو غیر مقلدین کو بڑی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس نے حافظ زبیر نے بڑی حقیقت بتا دی کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اس سے نہیں ملتے, یہ پتہ نہیں کس کس سے ملتے ہیں اور کیسے کیسے ملتے ہیں, کہاں سے چندے وصول کرتے ہیں, انہیں فنڈ دیا جاتا ہے. ساری باتیں سامنے آ گئی. تو ناظرین کرام یہ غیر مقلدین کی اس طرح کی دو نمبریاں جو ہوتی ہیں نا, وہ عوام الناس کے سامنے کچھ اپنے آپ کو بہت کچھ پیش کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں, جو اس طرح کبھی کبھی جب آپس میں لڑتے ہیں تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی غیر مقلدین کی حقیقت اس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.